موضوع الدرس في قصة فرعون وما فيها من العبر سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ ذکر فرمایا ہے ایک رجل مومن کا. اب وہ رجل مومن کون تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوم فرعون سے تھا. تو اس نے جہاں اور نصیحت کی اب کھل کے اس نے بات کی. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نہ آئے جیسے پہلی امتوں پہ اور پہلی جماعتوں پہ آیا ہے، کیونکہ تمہارا حال بھی وہی ہے کہ جیسے انہوں نے تکذیب کی انبیاء کی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انکار کیا. کسی نے جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا کہا، تم بھی تو وہی کر رہے. مثل دأب قوم نوح، جیسے کہ قوم نوح کا طریقہ تھا، اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، والذین من بعدہم، ان کے بعد جو قومیں ہیں قوم لوط ہے وغیرہ، ان سب کا بھی یہی حال تھا. اور ان کا انجام کیا ہوا؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یعنی اللہ نے ان کو جو ہلاک فرمایا ہے، اللہ ظلم نہیں چاہتے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی تو منزہ ہیں ظلم سے،
وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے، لیکن ان کے گناہ، ان کے عیوب، ان کا انکار، ان کا اعراض جو تھا وہ سبب بن گیا ہلاکت۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم پہ ڈرتا ہوں اس دن سے جو دن ہوگا پکار والا، تناد ندا سے۔ تو اس سے کیا مراد؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک دوسرے کو لوگ پکاریں گے۔ اصحاب الاعراف کے بارے میں جیسے ونادا اصحاب الاعراف ہے، وہ بھی پکاریں گے۔ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے بھی جہنم والوں کو پکاریں گے۔ اسی طرح ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے بھی جنت والوں کو پکاریں گے۔ یہ پکاروں کا دن ہے نا، وہ اس کو پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ اسی طرح یوم یناد المناد، اور اس دن پکارا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہر امت کو ان کے پیغمبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو وہ گویا ایک پکار کا دن ہوگا کہ پریشانی ہے اور ہر طرف سے پکار۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوم التناد سے مراد ہے نفخہ اولا، کہ جب سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، لوگ گھبرائیں گے تو اب ایک دوسرے کو بلائیں گے، پکاریں گے، کیا ہوا، وہ کہاں گیا، وہ کدھر گیا۔ لیکن آپ اللہ معاف کرے دیکھتے ہیں جہاں مصیبتیں آتی ہیں، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی آگ لگتی ہے، تو پکار ہوتی ہے نا، ہر طرف شور ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو ان نے کہا مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ تمہیں اس دن کی سختیاں پھر جھیلنی پڑیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یوم التناد سے مراد ہے وہ قیامت والا دن، کہ جب محشر میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو پکاریں گے، یا تناد کا معنی ہے کہ نفخہ اولا کے بعد جب سور پھونکا جائے گا سب ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اس لیے اس نے ڈرایا اس دن سے ڈرو۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اور جب تم پھرو گے پیٹھ موڑ کے جہنم کی طرف، کون ہے تم کو بچانے والا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈالے کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ اس رجل مومن نے کہا کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف بھی آئے، حضرت یوسف بھی اللہ کے پیغمبر آئے، دلائل لے کے آئے، معجزات لے کے آئے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن جس چیز کی وہ تم کو دعوت دیتے تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو تم سمجھتے بھی تھے کہ یوسف علیہ السلام کریم ہے، یوسف علیہ السلام ایک اعلیٰ منتظم ہے جس کی وجہ سے ہم قحط کے عذاب سے بچ گئے، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لیا۔ اور جب وہ فوت ہو گئے تم نے کہا کہ جب ایسے پیغمبر پہ بھی ہم ایمان نہیں لے آئے تو اب اللہ رسول کیوں بھیجیں گے، مانتا تو کوئی نہیں۔ اس لیے تم نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب اللہ رسول کوئی نہیں بھیجیں گے۔ کذالک یضل اللہ من
هو مسرف مرتاب. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس شخص کو جو زیادتی کرنے والا، حد سے نکلنے والا اور اللہ کی توحید اور انبیاء میں شک کرنے والا ہے. مرتاب بنا شک، کبھی تمہیں قیامت میں شک ہے، کبھی تمہیں نبوت اور رسالت میں شک ہے، کبھی تمہیں انبیاء کی دعوت میں شک ہے. اس کے بعد اس نے کہا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، جب ان کے پاس آتی ہیں آیات، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی نفرت ہے، قابل نفرت ہے اللہ کے ہاں اور مومنوں کے ہاں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ہر متکبر، ہر سرکش کے دل پہ پھر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگ جانے کے بعد پھر ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا. جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لیکن ایک بات کا ہمیشہ دماغ میں رکھا کریں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو عقل دیا، فہم دیا، سمجھ دی، حواس خمس دیے. پھر اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، دلائل، آیات، بینات، معجزات، اور اب اس کو دونوں راستے سامنے بتا دیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اب تمہاری مرضی. تو اللہ نے بندے کو نوع من الاختیار بھی دیا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. اب دیکھو نا، آپ حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ بوڑھے ہیں، لکڑیوں پہ ہیں، بیچارے ویل چیئر پہ ہیں، بیچارے گھسٹ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور جناب الٹا حرم سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ جس کو گمراہ کرے کون ہدایت دے، لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتے. یاد کہ زبردستی ایک آدمی کو گمراہ کرتے ہیں، زبردستی ایک آدمی کو چور بنا دیں، ڈاکو بنا دیں، قاتل بنا دیں، شرابی بنا دیں، زانی بنا نہیں. ان اللہ لا یرضی بعباد الکفر. یہ کام تو اللہ ان سے تو کبھی راضی نہیں ہوتے، پھر خود کیوں بنائے اس کام سے جس سے وہ راضی نہیں. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی جب پیغمبروں کے آنے سے بھی اثر نہ ہوا، کتابوں کے آنے سے بھی اثر نہ ہوا، اور راستہ جاننے کے باوجود بھی وہ بجائے نور میں جانے کے اندھیرے میں پڑ رہا ہے، تو بس اس کے مقدر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی بس تیرے مقدر میں گمراہی ہے. جب تجھے اللہ گمراہ کرے تو کون ہی رہے. ورنہ آدمی وہ ضلالت، وہ گناہ خود کرتا ہے. اگر نعوذ باللہ اللہ زبردستی کرائیں تو پھر اس میں سزا دینے کا کیا بنا. ہاں باقی ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی اللہ اگر چاہتے تو اس کو روک دیتے، وہ تو قادر ہیں. لیکن اللہ بھی اسی کو ہدایت دیں گے نا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو، اب دیکھو نا اس کی مثال ہے کہ جی بچہ جب تک نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، اور بیٹا جب تک اپنے باپ سے جا کے درخواست نہ کرے تو باپ کو کیا پتا کہ تمہاری کیا حاجات ہے. تو اللہ بھی ان کو ہدایت دیتے ہیں
والذین جاہدوا فینا، جو میرے راستے میں مجھے ملنے کے لیے، میرے لقاء کے لیے، میری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم بھی وہ راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جو بار بار ہدایت کے بعد اسی تکبر میں ہیں، اکڑ میں ہیں، کفر میں ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم بھی دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، اور ہم بھی پیغمبر کو بتا دیتے ہیں کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرے محبوب ابھی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ابھی ایمان نہیں لائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھا کریں، کیونکہ لوگ بڑی غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ او جی جب اللہ نے ہمیں گمراہ کیا تو ہم کیا کریں؟ اللہ تو نہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، نہ کفر کو پسند کرتے ہیں، نہ فساد کو پسند، کیوں کریں؟ گمراہی ہم خود کرتے ہیں، ہم غلط راستے پہ جاتے ہیں، اور جب ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ہدایت کے لیے موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، جب بالکل بندہ نہیں سمجھتا تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بار بار مہلت دیتے ہیں۔ اللہ اگر ہمیں ہر گناہ پہ پکڑے تو دنیا میں کچھ بندہ چلتا پھرتا ہی نظر رہا ہے۔ اللہ تو یعفو عن کثیر، اللہ کا قرآن ہے کہ بہت ساری تیری غلطیاں میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب تو اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے پہ لے آتا ہے، خود گرنا چاہتا ہے، اس کی میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، فرمایا تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی گرے تو میں کیا کر سکتا؟ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا اخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون انه حذر قومه باس الله تعالى في الدنيا والآخرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے اس نیک بندے، اس صالح بندے کی جو مومن آل فرعون، جو آل فرعون میں سے رجل مومن تھا، انہو حذر قومہ، جس نے اپنی قوم کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب کے، دنیا کے عذاب سے بھی بچو اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو۔ فقال یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تم لوگوں پہ ڈرتا ہوں جیسے کہ پہلی امتوں نے تکذیب کی ہے۔ الذین کذبوا رسل اللہ فی قدیم الدہر، جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، کا قوم نوح و عاد و ثمود، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد کی قوم نے، ثمود کی قوم نے، والذین من بعدہم من الامم المکذبۃ کیف حل بہم باس اللہ، اور قوم ثمود کے بعد بھی قومیں جو آئی ہیں اور ایسی قومیں جنہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ وما ردہ عنہم راد ولا صدہ عنہم صاد، اللہ کا عذاب جب آیا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ أي إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم امره فانفذ فيهم قدره، اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر کو ان میں نافذ کر دیا۔ ورنہ اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور مخلوق کو بھی حکم دیا ہے کہ ظلم نہ کرو۔ اسی لیے قرآن میں کئی مقامات پہ آتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اور کہیں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کہا جائے گا تمام اللہ کی مخلوق کو قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا کہ اے لوگوں سن لو، لا ظلم اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ عدل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں مفسر کہ پھر اس نے اپنی قوم کو دوبارہ ڈرایا، یا قوم انی اخاف علیکم
اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پہ ڈرتا ہوں، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے تم پہ اس دن سے جو قیامت کا دن ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ یوم التناد یعنی یوم القیامت. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کو یوم التناد کیوں کہا گیا، وسمی بذالک، کہ کیوں نام یہ ان کے کیوں؟ قال بعضهم لما جاء في حديث السور ان الارض اذا زلزلت وانشقت من قطر الى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس يذهبوا هاربين ذي بعضهم بعضا. جب سور پھونکا جائے گا زمین پھٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، زمین شک ہو جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. اب جب لوگ دیکھیں گے کہ زمینیں پھٹ رہی ہیں، پہاڑ اڑ رہے ہیں، گھبرا جائیں کیا ہو گیا، اب بھاگیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے. وقال آخرون منهم الضحاك والذلك ذا جيء بجهنم ذاب الناس غرابا منهم ذكاهم لا يردم الى مقابل المعاشر وهو قوله تبارك وتعالى. اور حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، میدان محشر میں ہوں گے، اور جب وہ جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کو دیکھیں گے، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جی اب جہنم، اب جب جہنم کو دیکھیں گے تو لوگ بھاگیں گے، ذهب الناس هربا منهم، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. فتتلقاهم الملائکہ، جدھر بھی جائیں گے تو ملائکہ کھڑے ہوں گے، مار مار کے ان کو واپس کریں گے میدان حشر میں. جیسے اللہ فرماتے ہیں والملک علی ارجائها، اللہ کے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہیں، کہاں بھاگیں؟ جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، اللہ پاک حکم دیں گے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. حکم دیا جائے گا اے جنوں انس، اگر تم بھاگ سکتے ہو، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو، لیکن کون نکلے؟ وقد روي عن عباس رضي الله تعالى عنه والحسن والذاك انهم قالوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير اذا تردى وذهب وقيل. اب حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت ضحاک فرماتی ہیں اس کی دوسری قرات بھی پہلی تو یوم التناد، دوسری دال کی شد تناد، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ند البعیر، کہ جب اونٹ پیاسا ہوتا ہے تو بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. وقیل ان المیدان عنده ملک اذا املت فرجا فرجع نادى باعلى صوته الا قد صعد فلان ابن فلان سعادة لا یشکیا بعدها ابدا. اب فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب میزان ہوگا، میزان عمل ہوگا، والوزن یومئذ الحق، قیامت میں تیرے نامہ اعمال وزن ہوں گے. فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. اور جب اعمال تولے جائیں گے اور جو بندہ کامیاب ہوگا تو اب اللہ کا فرشتہ بلند آواز سے کہے گا فلان ابن فلان سعد، کہ فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کی تولیں بھاری ہو گئیں اور وہ جہنم سے نجات پا. لیکن یہاں یہ بھی دیکھ لو کہ فلان ابن فلان باپ کا نام لیا جائے گا. یہ بات جاہل کہتے ہیں نا، قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ حالت ہے، لوگوں نے ایسے بنا رکھا ہے کہ جی اللہ مہربانی کریں گے کہ قیامت میں ماں کا نام لیں گے، باپ کا نہیں لیں گے، تاکہ عورتوں میں پردہ پڑ جائے جو گناہ کیا نہیں، اللہ گناہ اور کا چھپا رہے ہیں قیامت والے دن. نعوذ باللہ. اور بے وقوف آدمی، دنیا میں تو اللہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، قیامت میں گناہ کا پردے کا کیا مطلب؟ جب قیامت ہو گئی وہ تو دار الجزا ہے، اس کے بعد کوئی معافی کا مسئلہ ہی نہ توبہ کا مسئلہ نہ معافی کا مسئلہ. تو اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جب بھی پکارو باپ کے نام سے پکارو. وَأَقْسَطُ عِندَ
عند اللہ، اور یہی انصاف ہے کہ ہر آدمی اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے من نسب الی غیر ابی، جو بندے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی غیر قوم کی طرف نسبت کریں، حضور نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیا مانا کہ وہ سید تو نہیں رہیں گے، میں سید ہوں، قریشی نہیں کہتے جناب میں تو قریشی ہوں۔ اللہ کے بندے تم قریشی ہو یا سید ہو یا موچی ہو یا یہ تو کیا ہے، تو پیشی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تقوی والا کون ہے، اصل بات تو یہ۔ وہ ایک حکایت لکھی ہے نا، مثنوی میں ہے، اللہ عالم، انہوں نے لکھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، تو شادی میں جیسے سکھیاں سہیلیاں سب کٹھی ہوتی ہیں، اس کا سنگار کیا، میک اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو تم پہ ایسا روپ آیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی بندی تمہاری تعریف کا کیا فائدہ ہے، تعریف تو میرا شوہر کرے تو بات ہے، تمہیں میں اچھی لگ رہی ہوں تو کیا فائدہ۔ وہ دعا یہ کرو کہ جس کی بیوی بنے اس کو اچھی لگوں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں تم لاکھ تقریریں کرو، بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے بندہ تو وہ ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ وہاں نہ تو دنیا دیکھی جائے گی اور نہ جو ہے کسی کی قوت اور مال اور متاع دیکھا جائے گا، اصل بات جو ہے وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ سب کا خاتمہ اچھا کرے۔ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء۔ وہ ہمارے دوست بھی تھے یہ جن کے اجمل عطر والے ہیں، بڑے اللہ والے نیک آدمی ہیں، کاروبار بھی تو تھے لیکن ماشاءاللہ داڑھی اور دین اور دعوت اور محنت اور اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہر وقت وہ بیچارے اسی دھن میں ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح فائدہ پہنچے۔ بہت ہی سال یار میری تو خیر ایسے ہی ملاقات تھی، چلتے پھرتے کہیں حرم میں مل گئے، کہیں کسی اور جگہ مل گئے، لیکن بہت اچھے آدمی تھے، دین والے لوگ تھے، اور اپنی دولت اور تجارت کو دین میں لگانے والے لوگ تھے۔ وہ نہیں تھے کہ دولت اور تجارت کو گندے کاموں میں لگائیں۔ تو کل مجھے کسی دوست نے خبر دی کہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اب حکم ہوگا کہ کہاں، جب اس کے ابدن باری ہوں گے تو وہ فرشتہ کہے گا قد سعد فلان، فلان سعادت پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دعا ہے نا کہ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، یا اللہ ہمیں بھی سعداء میں بنانا، بدبختوں میں نہ بنانا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنی شقیا ولا محروما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمیں شقی نہ بنانا، بدبخت نہ بنانا، اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ وہ کہے گا یہ کامیاب ہو گیا، لا یسکا بعدہا ابدا، اب یہ اس پہ کبھی شقاوت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ خَفَّ عَمَلَهُ نَادَى لَاكَ شَقَا فُلَانَ ابْنُ فُلَانَ، اور جس کے عمل گھٹ جائیں گے تو فرشتہ پکار کے کہے گا فلان ابن فلان جو ہے آج بدبخت ہو گیا۔ وقال قتادہ ينادى كل قوم بأعمالهم، انہوں نے کہا کہ ہر قوم کو ان کے اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ينادى اہل الجنت اہل الجنت واہل النار اہل النار۔ اسی لیے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ اکبر، ابو حازم ان کی کنیت تھی رحمت اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا تو بیٹھے رو رہے تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا پکار پکار کے کہا جائے گا کہ کافروں کو الگ کر دو، مشرکوں کو الگ کر دو، زانی الگ کر دو، شرابی الگ کر دو۔ کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ میں نے تو سارے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں مجھے کہاں کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ لوگ تھے یعنی گناہوں کے نہ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے۔ اس لیے جب آیت اتری نا قرآن میں والذین یؤتون ما اتوا
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا اور ان کے دل جو ہے کانپ رہے ہیں. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے گناہ کیا، زنا کیا، شراب پیا، چوری کی؟ میں عائشہ یہ بات نہیں. والذین یؤتون ما آتوا، جو اللہ نے حکم دیا پورا کیا، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن اللہ کے ہاں تلاوت قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے نماز تو پڑھی ہے، پتہ نہیں ہماری نماز صحیح نماز بھی تھی، اللہ قبول بھی فرمائے. اعمال صالحہ کر کے ڈر رہے ہیں، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر چیز کو ان کے اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا. جنت والے جنت کو، جہنم والے جہنم کو. وقیل سمی بذالک منادات اہل الجنت اہل النار. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یوم التناد کا معنی یہ ہے کہ جنت والے پکار کے کہیں گے جہنمیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. جنت والے کہیں گے اے جہنمیوں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، تمہارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا. وَمُنَادَاتُ أَهْلِ النَّارِ أَهْلَ الْجَنَّةِ. اور اسی طرح جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے أَنْ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اب جہنمی پکاریں گے کہ جنت والوں مہربانی کرو، ہم پر کچھ پانی ہی پھینک دو، کوئی بچا کھچا دے دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ہمیں بھی دو. لیکن جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں. اب کہتے ہیں والے منادات اصحاب الاعراف اہل الجنت و اہل النار کما هو مذکور فی سورۃ الاعراف. اسی طرح ونادى اصحاب الاعراف، وہ بھی پکاریں گے. فاختار البغوی وغیرہ انه سمي بذلك مجموع ذلك وهو قول ناصر جيد. اور مفسر بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں یوم التناد کا معنی یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں. جنت والے بھی پکاریں گے، جہنم والے بھی پکاریں گے، ہر کسی کو اعمال کے ساتھ بھی پکارا جائے گا، میزان عمل پر بھی پکارا جائے گا، اور ہر قوم کو اس کے نبی کے ساتھ بھی بلایا جائے گا. وقوله تبارک و تعالی یوم تولون مدبرین ای ذاہبین ہاربین، پھر بھاگیں گے پیٹھ دیکھیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اب کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ؟ اللہ کے پاس جانا ہے. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کہ جہاں بھی بھاگو میرے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن نَاصِمٍ أَيْ لَا مَانِعَ يَمْنَعُكُم مِّن بَأْسِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ. کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے اور تمہیں روک سکے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَيْ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ غَيْرَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اب اس کو کسی کی کون ہے جو ہدایت کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چھوڑ دیں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کسی کو تکلیف میں، بیماری میں ڈالے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس بیماری کو کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے سابقہ روایات میں آتا ہے کہ کتب سابقہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے من لم یرضا برضائی ومن لم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی. اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری رضا پہ راضی نہیں، میری قضا قدر پہ راضی نہیں، تو نکل جاؤ میرے ملک سے، کوئی اور خدا ڈھونڈو. کہاں نکل جاؤ گے؟ کوئی کہاں جائے گا؟ زمین سے نکل جاؤ گے کہاں جاؤ؟ تو ہر جگہ تو اسی کا حکم. اس لیے یہ ہے کہ لازم
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہیں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے دیکھیں گے جن قوموں پہ اللہ نے عذاب جب بھیجا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ قوم لوط میں جب عذاب آیا پتھر برسائے گئے. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دن بستی میں موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، تو پتھر گویا انتظار میں کھڑے تھے، جو ہی واپس آئے تو پتھر اوپر سے. اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دینا چاہیں تو کون بچا سکتا؟ اور اسی لیے دل سے دعا کیا کریں کہ مولا ہم تو عاجز ہیں، لیکن کافروں کو، کافر جو ہیں وہ آپ کو تو عاجز نہیں کر سکتے نا، ان پہ بھی اپنا عذاب نازل فرما. کہ آج مسلمان کس حالت میں گزر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اس مومن نے ان کو سمجھایا کہ اے بدبختو تمہارے پاس پہلے بھی پیغمبر آیا، ان کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ یعنی اہل مصر قد بعث اللہ فیہم رسولا من قبل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وهو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کان عزیز اہل مصر وکان رسولا یدعو الی اللہ تعالی امته بالقسط فما اطاعوه تلك الطاعة الا بمجرد الوزارة والجاہ الدنیوی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہارے پاس پیغمبر آئے حضرت یوسف مصر کے اندر. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا. قد بعث اللہ فیہم رسولا اللہ نے رسول بھیجا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. وہو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کان عزیز اہل مصر وہ مصر کے بادشاہ تھے. وکان رسولا اور رسول تھے. یدعو الی اللہ تعالی امتہ بالقسط اپنی امت کو عدل کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. فما اطاعوہ لیکن لوگوں نے ان کی رسالت، ان کی دعوت توحید کو نہ مانا، صرف ظاہری اطاعت کرتے رہے اس کی حکومت کی وجہ سے اور اس کی دنیا کے اندر جو اللہ نے ان کو عزت دی. یعنی بطور بادشاہ تو مانتے رہے لیکن رسول نہیں مانا. وَلِهَذَا قَالَ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا. اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اب تو اللہ کو رسول بھیجیں گے ہی نہیں. اے یئستم فقلتم طامعین لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا وذلک لکفرہم وتکذیبہم چونکہ کفر کرتے رہے تکذیب. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب اے کحالکم ھذا یکون حال من یضلہ اللہ لاسرافہ فی افعالہ وارتیاب قلبہ. جیسے تمہارا حال ہے اسی طرح ہر وہ بندہ، ہر وہ گمراہ جو اپنے افعال میں زیادتی کرنے والا، اپنے دل میں اللہ کی توحید اور پیغمبروں پہ شک کرنے والا ہے، اس کو اسی طرح گمراہی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ای الذین یدفعون الحق بالباطل وَيُجَادِلُونَ الْحُجَّةَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَحُجَّةٍ مَّعَهُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَدَّ الْمَقَتِ. اور جو لوگ حق کو باطل کے ساتھ مٹانا چاہتے ہیں اور جو دلائل حقہ کے ساتھ انکار کرتے ہیں بغیر کسی دلیل اور حجت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پہ شدید ناراض ہوتے ہیں. ہم کو تو ہے نا ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُؤْمِنُونَ أَيْضًا يُبْغِضُونَ اللہ بھی ناراض، مومن بھی ناراض. من تكون هذه صفته وإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. اور جس بندے کا یہ حال ہو پھر اللہ ان کے دل پہ مہر کر دیتے ہیں اور جب مہر لگ جاتی ہے پھر اس کو نہ اچھائی
نہ اچھائی معلوم ہوتی ہے نہ برائی سے خوف آتا ہے. فلہذا قال تبارک و تعالی کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. علی اتباع الحق، ہر وہ بندہ جو اتباع حق سے انکار کرتا ہے اس کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. جبار مانا وہ آدمی جو زبردست لوگوں کو نعوذ باللہ ظلم کرنے والا. وروا نبیات من اکرمۃ وقان الشعبی انہما قالا لا یکون الانسان جبارا حتی یقتل نفسین. حضرت اکرمہ شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کسی دو انسانوں کا قاتل نہ ہو اس کو جبار نہیں کہا جاتا. وقال ابو ابن الجونی وقتادہ آیت الجبابرۃ القتل بغیر حق. انہوں نے فرمایا کہ جو جبار ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بغیر حق کے قتل کرتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی علم. تو جبار کا من ہی یہ ہوتا ہے جو قتل کریں، جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوں. اب اللہ نے فرعون کی بات نے کہا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند محل بناؤ، ایک بلند مینار بناؤ تاکہ میں آسمان کے راستوں کو بھی پہنچ جاؤں. اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اور جب میں بلندی پہ جا کے آسمان کے راستوں میں پہنچوں گا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے. مجھے تو معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی خدا نہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. اسی طرح فرعون کو اپنے برے عمل جو تھے اچھے لگتے تھے اور حق کے رستے سے روکا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اور جو بھی تجویز کی اور جو بھی مکر کیا فرعون نے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس کا ہر مکر جو ہے گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں. لیکن یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً اس کے وزیر نے ایک بڑا اونچا مینار بنایا تاکہ فرعون اس پہ جا کے خدا دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ جب کسی ایک خاص بلندی پہ گیا تو گر گیا، کیونکہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے نا، اس کی ایک حد ہے کہ اتنی بنیاد ہوگی تو اتنا اونچا جائے گا، اس سے اوپر جائے گا گر جائے گا. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نعوذ باللہ اس کا دھوکہ تھا. اپنی قوم کو کوئی محل وغیرہ نہیں بنایا گیا، بس یعنی اپنی قوم کو سنانا چاہتا تھا اچھا جی بناؤ میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے. ورنہ نہ کوئی محل بنا اور نہ وہ اس میں چڑھ سکا. یہ بھی اس کا ایک مکر تھا کہ قوم کو دھوکہ دے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا آسمانوں پہ ہے، اوپر ہے، عرش پہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہاں ہے. یقول تعالی مخبرا فرعون وطوه وتمرده وافترائه بتكذيبه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک خبر دیتے ہیں فرعون کے حال کی، اس کی سرکشی کی اور اس کے جھوٹ کی، اس کی تکذیب جو اس نے کی. وزیر اپنے حامان کو کہنے لگا یبنا له صرحا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، وہ القصر العالی المنیف الشاہق، جو بہت اونچا ہو، پہاڑوں سے بھی اونچا ہو. وکان اتخاذہ من الآجر المضروب من الطین المشوی. اور ان اینٹوں سے بناؤ جو اینٹیں بنائی جائیں پھر پکائی جائیں، یعنی مضبوط اینٹیں لگائی جائیں اس میں. جیسے دوسرے مقام پہ فاوقد لی حامان والتین فاجعل لی صرحا. آپ نے اس نے وزیر کو حکم دیا کہ میرے لیے اینٹیں بناؤ، اینٹیں پکاؤ اور اس کے بعد اونچا محل بناؤ. ولہذا قال ابراہیم النخعی کانوا یکرہون البناء بالآجر وان یجعلوہ فی قبورہم. حضرت ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کہ اللہ والے لوگ جو تھے وہ ان محلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے کہ پکی اینٹوں کا گھر بنا ہو، اس میں نہیں رہتے تھے. اور قبر کے اندر بھی پکی اینٹ نہیں لگائی جاتی، اور سادے سے گھر بناتے تھے کچے، جیسے حضور پاک کے گھر جو تھے کچے گھر تھے مٹی. اور دروازہ بھی نہیں تھا، بس ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا دروازے میں. بس یہ گھر تھوڑا سا آگے صحن تھا، پیچھے کمرہ تھا بس. لعلی ابلغ اسباب، اسباب کہتے ہیں راستے. اسباب السماوات
قال سید جبیر الصالح ابواب السماوات وقال تلك السماوات، تاکہ میں آسمانوں کے دروازوں میں پہنچوں یا آسمانوں کے راستوں میں پہنچوں. فطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں. وانی لاظنہ کاذبا، میرا گمان تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی خدا نہیں. وهذا من كفره وتمرده انه كذب موسى عليه الصلاه والسلام في ان الله عز وجل ارسله اليه. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن یہ بدبخت متمرد یہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ فِرْعَوْنُ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ أَيْ بِالصُّنِيَّةِ الَّذِي أَرَادَ أَن يُهِمَّ بِهِ الرِّعِيَّةَ إِنْ يَعْمَلْ شَيْئًا فَالسَّبِيلُ إِلَى تَكْذِيبِ موسیٰ علیہ السلام. اس نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ اپنے رعایا کو وہم میں ڈال سکے کہ میں ایسی چیز کر رہا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ پکڑ لوں گا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. قال ابن عباس مجاہد یعنی الا فی خسار، لیکن فرعون کی ہر تدبیر جو تھی ناکام ہو گئی. انجام یہ ہوا کہ پوری قوم کے ساتھ غرق دریا ہو گیا. اگر ایک آدمی کے پاس 1200 ریال کا زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ ریال دینے کے بجائے جانور لے کے گوشت بنا کے دے دیا، ٹھیک ہے، گوشت بنا کے دے دے، روٹی لے کے دے دے، کپڑا لے کے دے دے، جو بھی ضرورت ہو مسلمانوں کو دے دے. مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لازمی پیسے دو. اب دیکھو نا غریب لوگ ہیں، آٹا نہیں ملتا تو اس کی زکوٰۃ ہے 10,000. 10,000 روپے کا آٹا لے لیتا ہے، تھیلے بنا بنا کے ہر گھر کو 10 کلو 10 کلو 10 کلو 20 کلو دے دیتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو. اچھا اس نے دیکھا ہے کہ یتیم خانہ ہے، مدرسہ ہے، غریب یتیم طلبہ ہیں، مسکین، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس 10,000 روپے کے کپڑے خرید کر کے ان کو سلا کے یا بغیر سلے ہوئے جا کے دے دیتا ہے تاکہ وہ کپڑا پہن لیں، تب بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی جنس دے دو، پیسہ دے دو، کپڑا لے کے دے دو، کھانا کھلا دو، جو بھی دو. داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، یاد رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، حکم ہے کہ اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ. اب حضور پاک نے یہ امر ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، اس لیے بعض علماء، بعض اللہ والے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل داڑھی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، جہاں جا رہے ہیں حکم ہے کہ بڑھاؤ، بس بڑھاؤ. حتیٰ کہ ان کے یہاں بھی کوئی بال ہوں ان کو بھی وہ نہیں کہو کہ یہ سب داڑھی ہے. ٹھیک ہے، عظیمت پہ عمل ہے. بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ حضرت ہارون کی داڑھی مبارک ناف تک تھی، اور بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں جن کی داڑیاں مبارک بہت لمبی ہوتی تھیں. یہ تو ہے ظاہر حکم، لیکن تقریباً تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین اور ائمہ اربعہ کا اس طرف اتفاق ہے کہ داڑھی کم از کم ایک قبضہ کے برابر یعنی ایک مشت کے برابر ہو. اچھا، چونکہ ادھر حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، اب یہ قبضے کا معنی انہوں نے کہا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا. اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں تو آپ تو حکم دیتے تھے کہ بھئی بس ایک قبضے سے زیادہ اگر ہے تو زیادہ نہ. تو داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو صرف حضور کی شریعت میں نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر نبی کی داڑھی، ہر پیغمبر کی داڑھی، ہر صحابی، تابعی، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، سب کی داڑھی. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے، اس لیے متفق بات ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ماربا کا، کہ جو آدمی داڑھی منڈاتا ہے، بار بار منڈاتا ہے، وہ فاسق اور فاجر. فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنے والا. اللہ نے حدود بنایا نا، داڑھی رکھ کے نکل گیا فاسق. اچھا فاجر کیوں ہو گیا؟ کہ اس گناہ کو ہر وقت کر رہا ہے، کبھی شرم ہی نہیں کرتا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا آدمی جو ہے وہ مؤذن بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو. کیا مانا؟ اگر اذان دے گا اذان تو ہو جائے گی، اگر کسی داڑھی منڈے نے نماز پڑھا دی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو مؤذن نہ رکھا جائے، نہ امام بنایا جائے. ایک تو اتفاق ہے، اب ہم دیکھیں نا مدینہ شریف جا رہے ہیں، جدے جا رہے ہیں، راستے میں جماعت کھڑی ہوتی، اللہ اکبر، دیکھا تو ماشاءاللہ داڑھی منڈا بادام تھا. اب کیا کریں بھائی؟ تو پھر حدیث ہے حضور پاک کی کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے. نماز تو ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں امام بناؤ اس کی داڑھی نہ ہو. اچھا بعض اسلامی ملکوں میں یہ عالم ہے کہ وہاں جانکو کہ داڑھی کوئی رکھتے نہیں، مسلمان ملک ہیں. اچھا وہاں جمعہ کے دن جب امام آتا ہے نا جی نماز پڑھانے کے لیے، تو داڑھیاں بنی ہوتی ہیں نا، وہ وگ لگا دیتا ہے باقاعدہ، بڑی خوبصورت داڑھی، مشلا وشلا، پگڑی شگڑی، ہاتھ میں آسا. نماز پڑھا کے جب پیچھے سے نکلتے ہیں داڑھی اتار کے کمرے میں رکھ کے گھر چلے جاتے. یہ مسلمان ملکوں کی بات ہے. تو بہرحال ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. حضور نے فرمایا امام کون بنے؟ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو اللہ کے قرآن اور حدیث کا زیادہ بڑا عالم ہو. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، وہ آدمی امام بنے جو قرات بھی جانتا ہو. اب دیکھیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر پوری مد نہیں کھینچے گا نماز ہی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں المغضوب علیہم وہ تو نماز نہیں ہوتی. اس کی تو 7 مدیں ہیں، یعنی 7 حرفی مد ہے. تو جب تک وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں 7 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، کتنا مد ہے، یہاں کتنا شد ہے. اچھا یہاں اظہار، بعض لوگ اظہار نہیں کرتے، جیسے اللہ فرماتے الی ربک، آتا ہے نا الی ربک فارغب، تو فارغب با کا اگر اظہار نہ ہو نماز نہیں ہوگی. اچھا غیر المغضوب علیہم الضالین، اگر دال پڑھ لی پھر بھی نماز نہیں ہوگی. ہاں واد پڑھے یا واد پڑھے وہ تو ہو جائے گی، لیکن اس نے پڑھا مانا دالین. دالین تو مانا دلالت کرنے والے، اور دالین کا مانا گمراہ. وہ تو قرآن میں فرق آ گیا معنی میں، وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے ایسے لوگوں کو امام اور مؤذن نہ بنائیں جو داڑھی منڈاتے ہوں، کہ داڑھی منڈانا جو ہے وہ فسق و فجور ہے. اور داڑھی منڈانا جو ہے انبیاء کے 1,24,000 انبیاء کے طریقے کی مخالفت ہے. اللہ تبارک و تعالی صرف حضور کی مخالفت نہیں، ہر انبیاء کا سنت یہی تھی، ہر انبیاء کی سیرت یہی تھی، ہر انبیاء کا طریقہ یہی تھا. ہاں جی کہتے ہیں میں نے بھی اخباروں میں پڑھا ہے کہ سوات کے علاقے میں نظام اسلام کا فیصلہ ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. دعا کریں کہ اللہ دشمن کی سازشوں سے بچائے. یہ کئی دفعہ ہوا میرا بھائی، کئی دفعہ ہوا، لیکن دشمن چلنے نہیں دیتا. وہ ابھی وہی کوئی نہ کوئی جھگڑا کرا دیں گے. اچھا جب کوئی جھگڑا نہ ہو تو پھر شیعہ سنی پیدا ہو جائیں گے، پھر جناب دیوبندی بریلوی پیدا ہو جائیں گے، پھر جناب منکرین حدیث جو قادیانی کھڑے ہو جائیں گے، پھر باطل فرقے کھڑے ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے اسلام تو آ گیا، لیکن یہ اسلام کا یہ کیا دیوبندیوں والا ہے، بریلویوں والا ہے، کون سا ہے؟
پھر اور فتنے پیدا کریں گے. کیوں؟ اصل وجہ یاد رکھو، ان کو اسلام اس لیے قبول نہیں کہ اگر اسلام صحیح معنی میں نافذ ہو جائے تو زمین پہ امن ہو جائے گا، وہاں اللہ کے برکات و خیرات کے اللہ دروازے کھول دے گا. فتحنا علیہم ابواب، وہاں اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیں گے. برکات من السماء والارض. اسی لیے کفر ڈرتا ہے کہ اگر کسی صوبے میں، کسی ضلع میں، کسی ملک میں صحیح معنوں میں اسلام نافذ ہو گیا تو وہ ساری دنیا کہے گی یہ قانون اچھا ہے. وہ کہیں گے چلو بھائی ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم مسلمان نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں والا قانون تو نافذ کرو نا. چور کا ہاتھ کاٹو، چوری ختم ہوگی، ہمیں کیا کہ کس مذہب میں، لیکن چوری تو ختم ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا زانی کو سنگسار کر دو یا زانی کو کوڑے مار دو، زنا رک جاتا ہے نا، ہماری بیٹیوں کے محفوظ ہو گئی نا، کوئی قانون ہو، ہمیں کیا، ہم تو یہ دیکھیں گے امن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بہرحال اللہ کے گھر میں دعا کریں، اللہ کرے کہ صحیح معنی میں وہ معاہدے کامیاب ہوں اور اللہ دین والوں کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں کی مدد کرے اور اللہ دشمنوں کے شر سے بچے. اب خطرہ یہ کہ دشمن پھر وہاں اس کی وجہ ہوتی، دشمن کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لڑانے کے لیے. بس اللہ، اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ یہ واحد ملک ہے الحمدللہ جہاں صحیح معنوں میں اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے. اور پھر عدالتوں میں دیکھیں ماشاءاللہ قاضی ہیں، علماء ہیں، داڑھی والے ہیں، کسی ان کی ایک کورٹ میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی داڑھی منڈا آدمی بیٹھا ہو. اچھا بڑے سے بڑا وزیر ہو، آپ کسی میں چلے جائیں، مثلا کسی بھی عدالت میں، جب نماز کا وقت ہوگا وزیر آ کے نماز صف کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھے گا. بڑے سے بڑا ان کا شہزادہ ہو، بادشاہ ہو، محل بنائے، ساتھ مسجد ہوگی ہر حال میں. اب تو ماشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ خادم الحرمین شریفین کو اور توفیق دے. اب تو ماشاءاللہ انہوں نے جو علماء کونسل تھی اس میں ائمہ اربعہ کے علماء کو رکھ دیا، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، ہم بھی. سب ائمہ برحق ہیں، ان کے سب علماء کو حق دو. یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ صرف سواد کے لیے بھی دعا کریں. اور وہاں تو لاکھوں لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے، بے در ہو گئے، مسکین. اچھا سب سے امن والی جگہ تھی وہ، سب سے امن والی جگہ، دشمنوں نے وہاں فتنہ پہنچا دیا. میں نے دیکھا ہے منگورا اور کالام اور ماہی ڈنڈ اور مدین اور بٹ خیلا، ایک ایک جگہ دیکھی ہے، بچپن میں دیکھی تھی. وہ شوق ہوتے تھے ہم سیر شیر کریں. اس وقت تو پھر وہ بلوچ تھے نا، مولوی تو بعد میں بنے نا. تو بہرحال ہماری دعا ہے بھئی، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اگر حضور پاک کی زیارت کی ہے تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. میں کوئی آپ کی بیعت کر لوں گا خواب سن کے؟ نہیں، خواب دیکھا ہے، خدا کا شکر کرو، بس نعمت ہے، اس کو چھپاؤ. لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور ایک اور پیر صاحب تھے، میرے خیال مر گئے وہ، میں نے ان کا فوٹو تو دیکھا تھا، پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا. وہ جاتے تھے جب قافلہ جاتا تھا، 20 گاڑیاں اور 10 گاڑیاں اور آگے پیچھے مرید اور نوکر اور یہ اور وہ. اچھا راستے میں جاتے جاتے ڈرائیور کو کہتے گاڑی روک دو، وہ گاڑی روک دیتا، وہ جو آپ گاڑی سے اترتی اور بھاگ پڑتے تھا. آگے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے، سب لوگ کھڑے ہیں پریشان. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، حضور پاک جا رہے تھے، میں ملنے گیا تھا. یہ بھی پیر صاحب تھا. اللہ معاف کرے، بس دعا کر. اللہ کے بندے، حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن شمائل ترمذی پڑھو کہ جو حضور کا حلیہ مبارک حدیث میں ہے، تم نے جو زیارت کی اس حلیہ کے مطابق کی یا نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اگر یہ نعمت دے دے تو چھپاؤ، لوگوں کو کس سے نہ سناؤ.
یا ہم مینا کے آخر سے آتے ہیں درس سننے کے لیے، وقت زیادہ کرتے ہیں، کیا مانا یعنی اذان ہوتی رہے میں درس دیتا رہوں؟ کیسے زیادہ کر دوں مجھے بتاؤ؟ میں حاضر ہوں، حاجی کی بلڈنگ میں لکھا ہے کہ دن رات کسی وقت بھی کنکریاں مارنا جائز ہے، تم ابھی جا کے لکھ لو ایک بلڈنگ میں کہ بھئی حج جو ہے وہ 8 کو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم مان لیں گے؟ اللہ کے بندے کس نے لکھا ہے، کس کا فتویٰ ہے؟ اس عالم کا نام ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں نا کہ لکھا ہے، وہ تو محلے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ حاجی نکلیں جان چھوڑیں ہماری، ہم جلدی سے بھاگیں سامان لپیٹیں اور گھر جائیں۔ یہ دیکھو کہ علماء کا فتویٰ ہے یا ویسے لکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا، بہرحال کیونکہ یہاں علماء جو ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے سخت ہیں اور بڑے محقق ہیں اور بڑی تحقیق کرتے ہیں، ایسے نہیں فتویٰ دیتے تھے۔ لجنہ ہے، علماء ہیں، مفتی ہیں، دارالافتاء ہے، اور ایک ایک مسئلے پہ باقاعدہ ماشاءاللہ لجنہ بیٹھتی ہیں غور، کیوں یہ مسئلہ تو عالم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اور ابتدا سے تمام کتابوں میں یہی ہے کہ پہلا دن آپ صبح سے لے کر سارا دن مار سکتے ہیں، اور 11 کو زوال کے بعد سارا دن ساری رات مار سکتے ہیں، 12 کو زوال کے بعد سارا دن ساری رات مار سکتے ہیں، 13 تاریخ کو اگر وہاں رہیں تو زوال سے پہلے بھی مار کے واپس آ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تمام عالم اسلام میں قرآن کا قانون نافذ فرما، اور جہاں جہاں ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما